جی Yes, sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 44 ہے آج ہمارا، اور ہم سٹارٹ لیں گے نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1998. 1998 کی پالیسی 27 مارچ 1998 کو سید غوث علی شاہ، جو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے، وفاقی وزیر تعلیم تھے، انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ میں پیش کی. اس دن یعنی 27 مارچ کو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش تھا، تو اس لیے پھر ان کو سلامی یعنی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا اسی دن. تو یہ سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں کہ کون سی پالیسی جو ہے سر سید احمد خان کے برتھ ڈے پہ پریزنٹ کی گئی تھی. تو یہ ہماری 98 کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ملک بھر سے 4,000 یعنی 4,025 سجیشنز ریسیو کی گئیں، اور جب یہ پالیسی بنائی گئی تو اس کے ٹوٹل 17 چیپٹر تھے. تو اب اس میں جو مین آبجیکٹیوز تھے، جیسے پچھلی پالیسی میں ہم نے بات کی تھی آبجیکٹیوز کی، اس کے آبجیکٹیو اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن فار آل تھا، 100% انرولمنٹ ان نیکسٹ 10 ایئر، ٹھیک ہے، اور 70% اڈلٹ لٹریسی ان 2002. تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ان دا کریکولا، اور یہ باقاعدہ طور پر کمپلسری سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر 2018 میں شامل کیا گیا کریکولا کے اندر ویسے. لیکن اس پالیسی میں پہلی مرتبہ قرآن کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر کریکولم میں شامل کیے جانے کی تجویز پیش کی گئی تھی 98 کی پالیسی میں. اچھا، دوسرا اس کا آبجیکٹو تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، وہی یو پی ای، پہلے ایجوکیشن فار آل تھا، یو پی ای ہے. اب اس کے لیے فارمل نان فارمل یعنی ایجوکیشن دونوں کو، اب دیکھیں ایک تو ہمارے اسکول ہیں یہ فارمل میں آتے ہیں، کچھ ہمارے این جی او کے اسکولز ہوتے ہیں، کچھ ہمارا ایک نان فارمل ڈپارٹمنٹ ہے، نان فارمل بیسک ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ، این ایف بی ای ڈپارٹمنٹ. تو وہ بھی اسکول چلا رہے ہیں دیہاتوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول بکس BECS، یہ اسپیشل اسکول ہے، فیڈرل گورنمنٹ ملک بھر میں چلا رہی ہے. ہمارے یہ سرکاری اسکولوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی حاضری، ان کی باقی ساری چیزیں تو سرکاری اسکول کے ساتھ ہوتی ہیں، بٹ ان کی جو ٹیچر کو جو سیلری دی جاتی ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. بکس بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولس، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر لٹریسی کمیشن کے تحت جو ہے یہ بنائے گئے تھے. تو ان کی منظوری بھی دی جائے گی، اور یہ دی گئی تھی. اور لرننگ ٹولز یعنی بچوں کے لیے جو لرننگ ٹولز ہیں وہ بھی دیے جائیں. جی ڈی پی یوٹیلائزیشن اس وقت 2% تھی، اور اس کو 5% کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی. اب اس کی ریکمنڈیشنز، یہ آبجیکٹیوز تھے، ٹھیک ہے. تو اب ریکمنڈیشن میں اسلامک ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ آف قرآن، وہی آبجیکٹیو والی اسلامک ایجوکیشن میں ریکوزیشن، قرآنک ٹیچنگ میڈ کمپلسری ایٹ آل لیولز، یعنی 12ویں تک قرآن لازمی ہوگا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ناظرہ ایکٹ آیا پنجاب میں 2018 کے اندر، 2018 میں باقاعدہ طور پر اس کو ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر پڑھانا شروع کیا گیا. گریڈ 6 سے لے کر انٹر تک ٹیچنگ آف قرآن میڈ کمپلسری، یعنی قرآن مجید کی تعلیم 6 سے 12ویں تک کمپلسری قرار دی جائے گی. یہاں پریورٹی دی جائے گی آل لیول سے، بٹ یہاں پہ کمپلسری ہوگی. لیکن ناظرہ ایکٹ میں گریڈ 1 سے 12 تک کمپلسری ہے. مدارس کو جو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور دینی مدارس کی جو ڈگریز ہیں وہ بھی ویلڈ قرار دی جائیں گی جنرل ایجوکیشن کے. جیسے ان کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ بیچلر یا پھر کچھ ماسٹر ڈگریز کے ایکول بھی ہیں، کچھ کافی ساری ان کی ڈگریز. Article 31 of the Constitution provide guarantee to every individual to spend life as per the teaching of Quran and Sunnah. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی جو تمام تر ریسورسز ہیں وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. گارنٹی
انشور کرے گی گورنمنٹ. تو یہ بھی ایک اسلامک ریکمنڈیشن جو اسلامک کانسیپٹ ہے تو اس پالیسی کا اس میں ریکمنڈیشن میں یہ بات بھی ہے کہ 31 آرٹیکل ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی گارنٹی دیتا ہے. اس کے بعد نان فارمل ایجوکیشن, وہ بچے جن کی ایج 10 سے 14 سال ہے اور وہ اپنا ایڈمیشن اسکول میں نہیں کرا سکے تو ان کو ایک سیکنڈ چانس دیا جائے گا نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے سے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. فیمیل جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا, ٹرین کیا جائے گا ہینڈی کرافٹ سکلز کے لیے, دستکاری, سلائی, کڑھائی, اس طرح کی چیزیں. اور 82,000 نان فارمل اسکول پورے ملک کے اندر جو ہے بنائے جائیں گے, اور ریڈیو ٹی وی سروس جو ہے وہ بھی یوز کی جائے گی نان فارمل اسکولز کے لیے. فرسٹ 5 ایئر لٹریسی ریٹ, پہلے 5 سال میں لٹریسی ریٹ 55% سے بڑھا کے 55% تک کیا جائے گا, اور 2010 میں اس کو 70% کیا جائے گا. اس وقت جو ہے جو لٹریسی ریٹ تھا اس کو بڑھا کے 55 پہ لایا جائے گا, اور پھر 2010 میں پھر اس کو 70% کیا جائے گا. ایلیمنٹری ایجوکیشن فار آل پہ فوکس ہوگا. انٹیگریٹڈ کریکولا ہوگا تیسری جماعت تک, یعنی تیسری جماعت میں تک سبجیکٹ الگ الگ نہیں ہوں گے بلکہ انٹیگریٹڈ فارم میں ہوں گے. 71% چلڈرن, اس وقت 98 کی بات ہو رہی ہے کہ بچے ایڈمیشن لیتے ہیں پرائمری لیول پہ, جس میں سے 45% جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. پھر اس میں سے جو باقی بچتے ہیں اس کا 65% مڈل لیول پہ چھوڑ جاتے ہیں, اور جو 71% آتے ہیں نا جی, ان کا صرف 17% جو ہے وہ میٹرک لیول میں اپیئر ہوتے ہیں ایگزام میں. یعنی سپوز کریں آپ کہ 100 بچے ہیں نا آپ کے, تو 100 میں سے 71 داخلہ لیتے ہیں, اور ان 71 میں سے جب وہ 9ویں 10ویں کا امتحان دیتے ہیں صرف 17 دیتے ہیں ان میں سے. یہ 98 کی بات ہو رہی ہے. آج کل پوزیشن کافی بہتر ہے, آئی تھنک 45% ہمارا ریٹ ہے موجودہ, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, نیشنل اکانومک سروے رپورٹ دیکھنی پڑے گی, تو اس میں میرے خیال میں 45% تک اب ہمارا جو ہے وہ سیکنڈری کا ہے, کہ جو جتنے بچے آتے ہیں ان میں سے 45% میٹرک تک جاتے ہیں. 90% جو ہے انرولمنٹ ٹارگٹ ہمارا سیٹ کیا گیا کہ 90% بچے ہمارے 71 تو تھا, تو اس کو 90% کیا جائے گا 2002 میں, اور 100% کیا جائے گا 2010 میں. پرائمری اور مڈل ایجوکیشن کو ایلیمنٹری ایجوکیشن کا نام دیا جائے گا جو آج تک چل رہا ہے. نیو سروس رولز بنائے جائیں گے ٹیچرز کے لیے, تو پرائمری ٹیچرز کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ میٹرک سے ایف اے کی جائے گی, اور یہ 98 میں کی گئی. ایف اے جو ٹیچر تھے ان کو پھر جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا تھا پرائمری لیول پہ, اور ان کا 3 سال کا ڈپلوما ہونا بھی لازم ہوگا. 45,000 نئے اسکول بنائے جائیں گے پرائمری اسکول, جس میں 20,000 مسجد اسکول ہوں گے, اور 25,000 جنرل اسکول جو ہے پورے ملک میں اوپن کیے جائیں گے. سیکنڈری ایجوکیشن, بچوں کو ورلڈ آف ورک کے لیے تیار کیا جائے گا, یعنی آرٹس اور ووکیشنل اسکلز ان کو سکھائی جائیں گی تاکہ بچہ کام سیکھے, ہنر سیکھیں. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ماڈل سیکنڈری اسکول, ہائی اسکول, آپ جس بھی ڈسٹرکٹ تحصیل سے ہیں تو آپ کے ہر ضلع اور تحصیل کے اندر ایک ماڈل اسکول جو ہے وہ لازمی ہوگا. تو بہرحال یہ پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ بنائے گئے تھے. اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل اسکول ایٹ ڈسٹرکٹ لیول فار او اینڈ اے لیول, اور ری ڈیولپمنٹ آف ملٹی ڈسپلنری کریکولا ایٹ سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری لیول, یعنی کریکولا کو جو ہے وہ ری ڈیزائن کیا جائے گا. 2006 میں کیا تھا. ایڈمیشن ریٹ سیکنڈری لیول پہ 31% تھا, اور اس کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا 48%, یعنی اس وقت جو سیکنڈری اسکولوں میں 9ویں 10ویں میں ٹوٹل جو ہمارے بچے آتے ہیں 100 میں سے 31% پہنچتے تھے. ہم نے بھی دیکھا کہ 17% فائنل تک جاتے ہیں, باقی ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو ایڈمیشن ریٹ یہ 48% کیا جائے گا, اور کمپریہنسو مانیٹرنگ سسٹم لایا جائے گا, اور اسیسمنٹ آئٹمز اور کوسچن بینک یہ بنائے جائیں گے. پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ ہوگا. مانیٹرنگ سسٹم یہ جنرل مشرف اس کو پراپر پھر لے بھی آیا تھا کہ ایجوکیشن میں جو مانیٹرنگ ہے اس کی ٹیم ریٹائرڈ جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے, فوجیوں کو, وہ پھر آ کے مانیٹرنگ کرتے ہیں اسکولز کی. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور چیزیں جیسے ایجوکیشن سروس کمیشن, ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے گا جس کا نام
ایجوکیشن سروس کمیشن ہوگا. NTS بنایا جائے گا, نیشنل ٹیسٹنگ سروس, اور یہ پھر 2000 میں جو ہے وہ بنا بھی 2002 میں, سوری 2000 میں بنا تھا آئی تھنک یہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس NTS. اور آرٹس کونسل, نیشنل کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن, میٹرک ٹیک کلاسز, یعنی میٹرک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ پرووائڈ کی جائے گی. تو یہ بھی ایجوکیشن کارڈ فار دا نیڈی اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹڈی لون اسکیم, یہ بھی لانچ کی جائیں گی. ووکیشنل ٹریننگ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا, اور یعنی مارننگ ایوننگ اسکول, ڈبل شفٹ اسکول چلائے جائیں گے. کریکولم جو ہے وہ اس کو کنٹینیوس, یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ از اے پروسیس, کنٹینیوس پروسیس. تو یہ کنٹینیوس ہوگا, یعنی کریکولم چینج ہوتا رہے گا. اردو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا, اور انگلش کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا. موجودہ جو ہماری پالیسی ہے تو اس میں انگلش جو ہے وہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے. 60 پروفیسر کو ہر سال جو ہے PhD کے لیے باہر بھیجا جائے گا, اور اسٹوڈنٹ کی پولیٹکس بین ہو جائے گی اداروں کے اندر. سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ 20,000 اسکولوں کے اندر سیکنڈ شفٹ, یعنی مارننگ والے اسکول ایوننگ میں بھی کھلیں گے 20,000. اور ٹیچر کی جو ہے ٹریننگ کے لیے ٹیچر سروسز اکیڈمی بنائی جائے گی. کانٹریکٹ سسٹم یہ لانچ کیا گیا 1998 میں, کانٹریکٹ ٹیچر جو ہے وہ بھرتی کی, اس سے پہلے پرماننٹ ٹیچر بھرتی ہوتے تھے, تو 98 سے آنورڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ ٹیچر بھرتی ہونا شروع ہوئے تھے, جو آج تک ہو رہے ہیں. السلام علیکم سر, یہ کون سا چیپٹر ہو رہا ہے؟ سوری میں Selected discipline at major universities would be transformed to Board of Advanced Studies BAS. تو جو میجر یونیورسٹیز ہیں ہماری, تو ان کے جو ڈسپلن ہیں وہ بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز کو ٹرانسفر ہوں گے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہم مینجمنٹ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور 98 کی پالیسی ہے. ہائر ایجوکیشن کا اس وقت کا جو ایڈمیشن ریٹ تھا یہ 7% تھا. کیا مطلب کہ 100 میں سے صرف 7 بچے وہ گریجویشن میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کالج یونیورسٹی ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو provision of higher education to 7% youth having age between 17 to 23 years, sorry 7% لوگوں کو ایکسیس دی جائے گی. ویسے ابھی جو لیٹسٹ ہماری رپورٹ ہے اس میں 12% ہے ہمارے, یعنی جو 100 بچے پرائمری میں آتے ہیں نا, ان میں 12 جو ہے وہ کالج یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں صرف, باقی جو ہے 88 بچے جو ہے وہ انٹر تک فل سٹاپ لگ جاتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. تو اس وقت تھا کہ 7% بچوں کو, ان کی ایج 17 سے 23 سال ہے, یعنی کالج یونیورسٹی گوئنگ ایج کے بچے, ان کے لیے اپرچونٹیز ہائر ایجوکیشن میں پرووائڈ کی جائیں گی. یہ آپ کی تھی جی پالیسی 98 کی. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی پالیسیز سے ڈفرینٹ تھیں. اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز 2000 میں, آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کی حکومت تھی, جنرل مشرف کی, تو اس نے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر ESRP ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام ESRP 2001 سے 5 جو ہے یہ لانچ کیا. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے, ایجوکیشن سیکٹر